اسی ایجپٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ تم مسلمان ضرور ایک دن ایجپٹ کو فتح کرو گے، لیکن یاد رکھنا۔ السلام علیکم، میں ریشما سے آپ سبھی کا آئسہ اسلامک چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی پہلی پاورفل سٹی فرعون کی سٹی پر مسلمانوں نے کیسے فتح کی، اور ممی کا آغاز کیوں، کب، کیسے اور کس نے کیا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا۔ ان نئے علاقوں میں ایک بہت ہی خطرناک بیماری طاعون ہر طرف پھیل گئی، جس سے مسلمانوں کی سپیڈ تو ختم ہو ہی گئی، لیکن اس بیماری سے مسلمانوں کے سارے بڑے جنرلز شہید ہو گئے، اور نئے جنرلز کو چانس ملا کہ وہ آگے آ کر مسلمانوں کو لیڈ کر سکے۔ تو اب ان بڑے جنرلز کے شہید ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے ان علاقوں میں نئے جنرلز لگائے، اور یہاں پر مسلمانوں کا آرمی چیف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ عمر بن عاص کے آرمی چیف بننے کے بعد آہستہ آہستہ یہ بیماری ختم ہو گئی، اور جب حضرت عمر کو مدینہ میں اس کا پتہ چلا تو وہ خود حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کی فوج کی طرف گئے، لیکن آف کورس جانے سے پہلے انہوں نے مدینہ اور پورے عرب کا کنٹرول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ مطلب آف کورس اگر حضرت عمر کو اس سفر میں کچھ ہو جاتا تو آٹومیٹکلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امپائر کے نئے خلیفہ بن جاتے۔ جیسے ہی حضرت عمر سیریا پہنچے، وہاں ان کی ملاقات نئے آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی، اور انہوں نے خلیفہ عمر کے سامنے ایک نیا زبردست پلان رکھا کہ اب ہمیں رکنے کے بجائے ایک نئی دنیا کی طرف جانا چاہیے، ایجپٹ۔ پر وہی ایجپٹ ہی کیوں؟ مسلمان تو رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف بھی جا سکتے تھے، کیونکہ ایجپٹ کوئی عام علاقہ نہیں تھا، اور پچھلے ہزاروں سال سے ایجپٹ دنیا کے سب سے رچ علاقوں میں سے ایک تھا، جس کی طاقت کو قرآن میں بھی بار بار ایکسپلین کیا گیا ہے۔ لیکن آخر ایجپٹ اتنا پاورفل بنا کیسے؟ آج سے 5000 سال پہلے دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز صرف ایک ہی تھی، پانی، اور جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہوتا تھا وہی پوری دنیا پر راج کرتا تھا۔ اینڈ آف کورس اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کی سب سے بڑی ریور ایجپٹ میں ہی تھی، نائل ریور، اور آہستہ آہستہ اسی دریا کے پانی کی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ ایجپٹ میں آ کر آباد ہونے لگے، جس کی وجہ سے ایجپٹ دنیا کا سب سے طاقتور علاقہ بنا، اور یہاں کے لوگ دنیا کے سب سے رچ لوگ بنے، جس کے بعد انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کنگ نارمر، جس نے پورے ایجپٹ کو یونائٹ کر کے یہاں پر دنیا کی سب سے پہلی بادشاہت بنائی۔ بٹ ویٹ، یہ تو 5000 سال پرانی کہانیاں ہے، تو آج ہمیں اس سب کا کیسے پتہ ہے؟ ان دو ٹیبلٹس کو غور سے دیکھیں۔ آج تک آپ نے زندگی میں جتنی بھی ایجپشن رائٹنگز دیکھی ہیں، ان سب میں دنیا کی سب سے پرانی ایجپشن رائٹنگز یہی دو ٹیبلٹس ہیں، جس میں کنگ نارمر کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہی ایجپشن امپائر طاقتور ہوتی گئی، اور اگلے 1000 سال تک ایجپٹ ہی پوری دنیا پر راج کرتا رہا۔ 1000 سال تک دنیا کی سپر پاور رہنے کے بعد اب ایجپشن فرعونوں کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ان سے بڑا اس پورے یونیورس میں کوئی بھی نہیں ہے، جس کے بعد پہلی بار انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایجپٹ کے فرعون نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا کہا، اور ان فرعونوں نے ایجپٹ میں ایک ایسا ریلیجن بنایا کہ فرعون تو دنیا میں ایک خدا ہے، لیکن تم عوام صرف اور صرف تبھی جنت جا سکتے ہو جب تک تم اپنے خدا فرعون کے غلام رہو، تاکہ کبھی بھی ایجپٹ کے لوگ فرعون کے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ تو اب پورا ایجپٹ فرعونوں کی عبادت کرنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ ان فرعونوں کے ریلیجن میں بھی کچھ سب سے پہلی بادشاہت بنائی۔ بٹ ویٹ، یہ تو 5000 سال پرانی کہانیاں ہے، تو آج ہمیں اس سب کا کیسے پتہ ہے؟ ان دو ٹیبلٹس کو غور سے دیکھیں۔ آج تک آپ نے زندگی میں جتنی بھی ایجپشن رائٹنگز دیکھی ہیں، ان سب میں دنیا کی سب سے پرانی ایجپشن رائٹنگز یہی دو ٹیبلٹس ہیں، جس میں کنگ نارمر کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہی ایجپشن امپائر طاقتور ہوتی گئی، اور اگلے 1000 سال تک ایجپٹ ہی پوری دنیا پر راج کرتا رہا۔ 1000 سال تک دنیا کی سپر پاور رہنے کے بعد اب ایجپشن فرعونوں کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ان سے بڑا اس پورے یونیورس میں کوئی بھی نہیں ہے، جس کے بعد پہلی بار انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔
इजिप्ट के फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा, और इन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया कि फिरौन तो दुनिया में एक खुदा है, लेकिन तुम अवाम सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत जा सकते हो जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहो, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ बगावत ना कर सके। तो अब पूरा इजिप्ट फिरौनों की इबादत करने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन फिरौनों के रिलीजन में भी कुछ चेंजेस आने लगी, और आखिर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट आया कि हर फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म उसके मरने के बाद भी हमेशा के लिए टिल द एंड ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो अब इन फिरौनों की आपस में एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। तो अब फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जिससे दुनिया में पहली बार ममीज का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के सर्जन्स सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल देते थे, और उसके बाद उस फिरौन की नाक में एक कुंडा, एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसके नाक से ही बाहर खींच लेते थे, जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक जार में रख दिया जाता था। जिसके बाद इस फिरौन के खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था, और इस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके खाली जिस्म को रेत से भर दिया जाता था, ताकि वो हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे। और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और हनी लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए व्हाइट पट्टियां बांधी जाती थी, और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फिरौन के जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत सारा सोना, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका दिल उसके साथ दफना दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मरने के बाद हर फिरौन अपनी मम्मी बनाने लगा, और ये बिल्कुल एक आम सी बात बन गई। तो अब मरने के बाद खुदा बनने की ये रेस मम्मी से भी आगे निकल गई, और आने वाले नए फिरौन सिर्फ मम्मीज ही नहीं बल्कि अपने मम्मीज के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे, जो पहले तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग्स बड़ी होती गई, और इस तरह दुनिया में पहली बार पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जो भी फिरौन मरता था वो अपनी ममीज पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने लगे, और हर फिरौन ये चाहता था कि उसका पिरामिड पिछले फिरौन से भी बड़ा पिरामिड हो। और आहिस्ता आहिस्ता ये पिरामिड्स इतने बड़े हो गए कि आखिर एक फिरौन खुफू ने आज से 4500 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनाया, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जब ये पिरामिड बनाया गया, ये उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और अगले 3500 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का टाइटल इसी पिरामिड के पास था। लेकिन 3500 साल बाद आखिर इस पिरामिड का रिकॉर्ड लंदन के इस चर्च ने तोड़ दिया, लेकिन ये चर्च भी ज्यादा अरसा अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका, और इसके गिरते ही पिरामिड दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी। लेकिन आने वाले वक्तों में आईफल टावर और बाकी बिल्डिंग्स ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा है, वी ऑल नो दैट, जिसकी हाइट तो सबसे ज्यादा है, लेकिन वजन के हिसाब से अगर 12 बुर्ज खलीफा को मिला लिया जाए तब भी ये एक पिरामिड ज्यादा भारी है। मतलब ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इस पिरामिड के अंदर 2000 बड़ी बड़ी ट्रक्स आसानी से पार्क की जा सकती है। नाउ सारे फिरौन ये पिरामिड्स तो बना ही रहे थे, लेकिन इन पिरामिड्स को बनाते हुए उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। इसीलिए ये पिरामिड आज दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, और इस पिरामिड के बाद आने वाले पिरामिड्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगा। और सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं बल्कि इन पिरामिड्स की वजह से पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी भी कमजोर होने लगी, और हजारों साल में पहली दफा ऐसा लग रहा था कि फाइनली इजिप्ट अपने सुपर पावर होने का टाइटल खो देगा। जैसे इजिप्ट की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर हुई, ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब मिस्र के बाजार में एक छोटा सा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था, लेकिन ये बच्चा बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब उस जैसा खूबसूरत वहाँ कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से इस बच्चे को मिस्र के एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने अडॉप्ट कर लिया, और फिर आगे जाकर यही गुलाम बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया, और वो इजिप्ट जो इससे पहले बिल्कुल टूटने वाला था, दोबारा उसे एक सुपर पावर बनाया। लेकिन उनकी वफात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की औलाद बनी इसराइल यही इजिप्ट में रहने लगे, और कुछ ही अरसे में
ایجپٹ کے سب سے پاورفل لوگ بن گئے. لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل اپنی طاقت کی پیک تک پہنچے, اچانک ایجپٹ میں دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی, جس میں ایک نئے فرعون نے آ کر پرانے خاندان کو ختم کر دیا اور ایجپٹ میں ایک نئی بادشاہت بنائی. اس نئے فرعون نے ایجپٹ کے پرانے سارے رولز کو توڑ کر ایک نیا نظام بنایا, جس میں سب سے امپورٹنٹ رول یہ تھا کہ آج کے بعد باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ایجپٹ میں بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. جس کے بعد آف کورس بنی اسرائیل پر ایجپٹ میں بہت سخت ظلم کیا جانے لگا, جس طرح آج بھی امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی I will declare a national emergency at our southern border. بالکل اسی طرح امریکہ سے امیگرینٹس کو نکالنے کا پلان بنایا ہے. اب ایجپٹ کے سارے بنی اسرائیل کو نئے فرعون نے آتے ہی بنی اسرائیل کے سارے کاروبار بند کر دیے اور انہیں اپنا غلام بنا دیا, اور اسی طرح اگلے 400 سال تک بنی اسرائیل ایجپٹ کے لوگوں کے غلام رہے. لیکن ان 400 سالوں میں بنی اسرائیل کے دلوں میں صرف ایک ہی امید تھی کہ ایک دن ضرور ان کا ایک پیغمبر آئے گا جو انہیں اس سخت غلامی سے نکال کر آزاد کر دے گا. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. 400 سال بعد اچانک ایک دن فرعون کے پاس ایک نجومی آیا اور اس نے آ کر فرعون کو بتایا کہ بہت جلد ایجپٹ کی زمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا تعلق بنی اسرائیل کے خاندان سے ہوگا, جو تم فرعونوں کی اس 3000 سال کی امپائر کو ختم کر دے گا. یہ سن کر فرعون بالکل حیران رہ گیا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے. جس کے بعد اس کے سولجرز ہر گھر میں جا کر ماؤں سے بچے چھین کر ان کو مارنے لگے. لیکن جس بچے کو وہ اصل میں ڈھونڈ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام, وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکا, اسے وہ مار نہیں سکے, بلکہ اس بچے کو فرعون اپنے ہی گھر میں پالنے لگا. یہاں سے آگے جو ہوا وہ ہم سب کو بتائے. مطلب موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر بننے کے بعد فرعون کے سامنے آ کر ایک ہی ڈیمانڈ رکھی کہ میرے خاندان بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے. اور بہت سارے میریکلز کے بعد آخر فرعون نے ان کی بات مان لی اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ایجپٹ سے نکلنے کی اجازت دے دی. جس کے بعد بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ ایک ہی رات میں 400 سال کے بعد ایجپٹ کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے. لیکن اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اس وقت کے فرعون رامسس نے بنی اسرائیل کو اجازت دینے کے بعد بھی اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور اپنی پوری فوج کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا. جس کے بعد رامسس اپنی فل طاقت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا. لیکن جیسے ہی وہ بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے ان کے بالکل قریب پہنچا, ایگزیکٹ اسی وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا اور رامسس, فرعون اور اس کی پوری فوج کو اس پانی میں غرق کر دیا. اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایجپٹ کی پوری ہسٹری, ٹیبلٹس, رائٹنگز میں کہیں بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہمیں صرف بائبل اور قرآن میں ملتی ہے. لیکن ایک چیز ہسٹری اور ان آسمانی کتابوں میں کامن ہے. مطلب آج دنیا کا ہر ہسٹورین اس بات کو مانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون رامسس کے مرنے کے بعد ایجپٹ کبھی بھی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا. مطلب موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک فرعون کو نہیں بلکہ ایجپٹ کے پچھلے 3000 سال کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی شروعات کی تھی. رامسس ایجپٹ کا آخری بڑا فرعون تھا جس نے اپنے آپ کو اور اپنی پوری فوج کو اپنے غرور کی وجہ سے ختم کر دیا تھا. جس کے بعد پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ فرعون کوئی خدا نہیں بلکہ صرف ایک عام انسان ہے. جس کے بعد یہاں سے پہلی دفعہ ایجپٹ اپنا سپر پاور کا ٹائٹل آہستہ آہستہ کھونے لگا اور یہاں کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ آج تک اس دور کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جس کے کچھ ہی عرصے بعد ایجپٹ کے پاس فلسطین میں دنیا کی ایک نئی سپر پاور سامنے آئی جس کے بادشاہ کا نام تھا سلیمان علیہ السلام. اسی طرح آنے والے وقتوں میں ایجپٹ کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور اتنی کمزور ہوئی کہ بہت ساری امپائرز نے یہاں پر حملہ کر کے اسے فتح کیا, جن میں سے ایک بادشاہ کا نام تھا الیگزینڈر دی گریٹ. لیکن الیگزینڈر دی گریٹ کی امپائر کے بعد فائنلی ایک نئی سپر پاور دی گریٹ رومن امپائر نے آخر ایجپٹ کو فل طاقت کے ساتھ فتح کیا اور اگلے 600 سال تک رومن امپائر ہی ایجپٹ پر راج کرتی رہی اور کوئی بھی ان سے ایجپٹ چھین نہیں سکا. لیکن اب فائنلی 600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا تھا اور مسلمان عمر بن خطاب کی خلافت میں رومن امپائر سے ایجپٹ چھیننے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے تھے. سبسکرائب.